الحمد لله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کرنے والے کام ہمیں بتلائے ہیں، ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ جن کاموں کے متعلق ہمیں تعلیم دی ہے، جن کاموں کے بارے میں ہمیں ترغیب دلائی ہے، ان میں سب سے پہلا اور مقدم جو کام ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ شخص جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اگر ایمان کی حالت نہیں ہے نا، ایمان اگر کسی شخص کے پاس نہیں ہے، یا کسی شخص کے ایمان میں آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، کفر کی، شرک کی، تو اس کے روزے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ بندے کا ایمان ہو، بندے کا عقیدہ صحیح ہو، بندے کے عقیدے میں کفر اور شرک والی کوئی بات نہ ہو۔ ایمان کی شرط لگائی ہے، اللہ پر ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، واحتساباً، اور نیکی کی نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے نہیں، بلکہ ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں جو شخص روزے رکھتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے اگلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، کمیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کے معاف ہونے کے بڑے سارے اسباب و ذرائع ہیں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے، اور رمضان المبارک میں کرنے کے بڑے سارے کام ہیں، ان میں سے ایک رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔